سورہ کہف کا 12واں اور آخری رکوع، 16ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا دوست بنا لیں گے۔ دیکھیں، اولیاء کا مطلب دوست ہوتا ہے، من دونی میرے سوا، عبادی میرے بندے۔ کافروں نے میرے سوا میرے بندوں کو جو دوست بنایا ہے، کیا وہ اس پر گھمنڈ کرتے ہیں؟ یا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا بندوں کو دوست بنا لیں گے، یعنی ان کے دوست کیا اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے؟ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ من دونی کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہے اللہ کے مقابلے میں، اور جو دوست اللہ کی خاطر ہو وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو جس سے ہم محبت کریں، محبت ہو اللہ کی رضا کی خاطر۔ تمام انبیاء سے، تمام اولیاء سے، تمام صحابہ کرام سے جو محبتیں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان خانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی زجر اور بڑی تنبیہ ہے کہ کافروں کی مہمان نوازی جہنم کی آگ سے ہوگی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں کہ جن کے اعمال سب سے زیادہ نقصان میں رہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی جنہوں نے کفر اور شرک اختیار کیا، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، تو یہ بھی اپنے مذہب اور اپنے عقائد کے مطابق بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، بڑی محنت، بڑی مشقت کرتے ہیں، لیکن جب ایمان ہی نہیں تو ان محنت مشقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، انہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح وہ مسلمان کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، نیک کام کیے، لیکن پھر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا، تو وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ میں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن اسے آخرت میں کوئی صلہ نہ دیا جائے گا۔ اللہ ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب سے ملاقات کا انہوں نے انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی ان کے نیک اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بظاہر تو یہ پہاڑ جیسے ہوں گے، لیکن جب انہیں رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ بے وزن ہوں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور بعض ایسے بھی اعمال ہیں جو بظاہر چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ وزن پیدا ہوتا ہے عقیدے اور ایمان کی پختگی سے۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہوگی، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، نیکیوں میں وزن زیادہ پیدا ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی سزا جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا،
اور انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب جو آیات پیش کی جا رہی ہیں یہ 4 آیتیں سورہ کہف کی آخری ہیں۔ یہ 4 آیتیں آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور جس نیت سے آپ پڑھیں گے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، ان آیتوں کی برکت سے انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی۔ آنکھ تو کھل جائے گی، اٹھنا آپ کا کام ہے۔ مطلب آنکھ کھل جائے اور بستر پر لیٹے رہیں گے تو پھر لگ بھی سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ فجر میں اٹھنا ہوتا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھلتی، پتہ ہی نہیں چلتا، الارم بھی رکھتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، لوگ بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں لیکن ہوش ہی نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایسے معاملات نہیں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، جب بھی جنت کا سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے، کبھی ان کا دل نہیں بھرے گا، وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو کان البحر مدادا، اگر سارے سمندر انک ہوں، مدادن سیاہی ہوں، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی میرے رب کا جو علم ہے اس علم کو لکھنے کے لیے دنیا کے سارے سمندر انک بن جائیں، بلکہ 7 سمندر اور آ جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، تو یہ سب ختم ہو جائیں مگر رب کا علم ختم نہیں ہوگا۔ وہ غیر متناہی ہے، غیر محدود ہے، وہ وسیع اتنا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے مگر رب کا علم ختم نہیں ہوگا، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ایسے ہی 7 سمندر اور مدد کے لیے اور سیاہی بن کر آ جائیں، پھر بھی سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، رب کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ غیر متناہی ہے، جس کی نہ ہم ابتدا بتا سکتے ہیں نہ انتہا بتا سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے میں تو تمہارے مثل بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں۔ علامہ امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ یعنی مثل کا جو لفظ ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ برابری ہو تبھی مثل کہا جائے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کو کوئی شخص نظر آیا، آپ اس کے گھر پر گئے، اسے مہمان نوازی کی، تو اب وہ مہمان نوازی کی صفت میں آپ کو مشابہ لگا فلاں کے، تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو فلاں جیسا ہے، تو مکمل نہیں ہے، صرف ایک وصف میں، اور اس وصف میں بھی برابری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے وہ یاد آ گیا، صرف اتنی۔ اب بتائیے آپ نے کہا کہ فلاں تو بڑا سخی ہے، سخاوت میں تو حاتم طائی لگتا ہے، تو اس سے مراد وہ ٹوٹل شکل و صورت میں مشابہت مراد نہیں ہے، برابری مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس کی یہ ہے کہ اس نے سخاوت کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں
تمہارے مثل بشر ہوں، یعنی مراد یہ ہے کہ ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ میری بشر جیسی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ حضور اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، حضور ہمارے جیسے ہیں اور ہم حضور جیسے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی و بے ادبی ہے۔ اور پھر ظاہری صورت حضور بشر ہے، یعنی ظاہری صورت میں آپ فرماتے ہیں میں تم جیسا ہوں، لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو قرآن نے آگے بیان کیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جس پر وحی کی جاتی ہے اس کی ذات میں اور عام انسانوں کی ذات میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک پتھر تو وہ ہے جو لیٹرین میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے کہ جو کروڑوں اربوں کھربوں روپے میں بھی خریدا نہیں جا سکتا، ایسا قیمتی ہیرا ہے۔ تو وہ بھی پتھر کہلاتا ہے، یہ بھی پتھر ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ پتھر ہونے کے باوجود ان دونوں کا برابر نہیں کہہ سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ شیخ سعدی نے تو کمال ہی کر دیا، ایک ہی جملے کے اندر سارا مسئلہ حل کیا۔ فرباد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام یا رسول اللہ آپ ہی کا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ خدا صرف و صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ملنے کی امید ہے رب سے، یقین ہے، تو پھر اچھے عمل بھی کرو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی بندگی میں، عبادت میں کسی کو شریک نہ